محترم دوستو، حسد ایک بہت ہی معاشرتی ناسور ہے، ایک ایسا مرض ہے جو دیمک کی طرح انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ دراز تک مالداروں کے محلے میں رہا اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، تو اس زمانے میں مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور غمزدہ کوئی اور نہیں تھا، اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا تھا تو یہ نظر آتا تھا کہ اس کا کپڑا میرے کپڑے سے عمدہ ہے، اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اعلیٰ ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتا تھا کہ اس کو تو یہ نعمتیں حاصل ہے اور مجھے حاصل نہیں ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ غمزدہ انسان کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی رہائش ایسے لوگوں کے محلے میں اختیار کر لی جو دنیاوی اعتبار سے فقراء اور کم حیثیت تھے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں آرام میں آ گیا، یعنی مجھے سکون مل گیا، اب دلی کوئی پریشانی نہیں تھی اور معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اس لیے کہ جس کو بھی دیکھتا تھا تو یہ نظر آتا تھا کہ اس کے لباس سے تو میرا لباس عمدہ ہے، اس کی سواری سے میری سواری اعلیٰ ہے، میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قلبی راحت عطا فرما دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور معاملات کی تحقیق کرنے کا بڑا ذوق ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کے بارے میں پتہ کرے، فلاں صاحب کے بارے میں پتہ کرے کہ فلاں آدمی کے پاس اتنے پیسے کس طرح آ رہے ہیں، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہ کیسے اپنا مکان بنا رہا ہے، وہ کیسے اتنی اچھی گاڑیاں خرید لے رہا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کی فکر ہے۔ اور پھر اس تفتیش و تحقیق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو خوشنما اور دلکش ہے، جو چیز سامنے آئی وہ خوشنما اور دلکش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس سے حسد پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے وہ مقولہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو اور اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ پہلے میں ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ سن کر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو گھر تشریف لے گئے اور جس نے آپ کی برائی کی تھی وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ نے کیا کیا، اس کے لیے تحفہ پیک کرایا اور وہ تحفہ اس شخص کے گھر بھیج دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کو ہدیہ اور تحفہ بھیج رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا وہ تو میرا محسن ہے، اس لیے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری نیکیوں میں اضافہ کر دیا، اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اب میں کچھ تو اس کے احسان کا بدلہ دے دوں، کہ اس نے تو میری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیا تو میں کم از کم دنیا ہی میں اس کو ہدیہ تحفہ دے دوں۔ اور یہ بات بہت مشہور ہے امام صاحب کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی شخص کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ غیبت سنتے تھے، ان کی مجلس ہمیشہ غیبت سے خالی ہوتی تھی۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے غیبت اور حسد کی برائی بیان کی اور ان کو سمجھانے کے لیے غیبت سے کی نیکیاں غیبت سے چلی جاتی ہے، فرمانے لگے غیبت ایسی چیز ہے جو غیبت کرنے والے کی نیکیوں کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیتی ہے جس کی غیبت کی گئی، اس لیے میں کبھی غیبت نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں غیبت کروں تو میں اس وقت اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا، اس لیے کہ اگر غیبت کے نتیجے میں میری نیکیاں جائے گی تو میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائے گی اور گھر کی چیز گھر میں رہے گی، کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی۔
اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ غیبت اور حسد کرنے والا اپنے دل میں تو دوسرے کی برائی چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، اور وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے یہ غیبت کرنا اور حسد کرنا احمقانہ حرکت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر ہیں، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں اور دونوں کے اپنے حلقہ درس ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ اس شخص نے کہا ہم تو ان کے بارے میں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ بڑے سخی آدمی ہیں۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ اتنے بخیل ہے کہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے اور دوسروں کی نیکیاں لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ لوگ ان کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ خود نہ تو غیبت کرتے ہیں اور نہ غیبت سنتے ہیں، اس لیے اپنی نیکیاں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے ان سے زیادہ بخیل آدمی کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جائے، جس سے بغض رکھا جائے یا جس کی غیبت کی جائے، حقیقت میں حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، بغض رکھنے والا اپنی نیکیوں کی پیکٹ بنا بنا کر اس کے پاس گویا کہ پارسل بھیج رہا ہے اور خود خالی ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔